اس سے پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم گائز۔ آج بات کریں گے بہت خاص نیوز کے بارے میں، بہت ہی امپورٹنٹ نیوز ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ نیوز آپ کو کسی اور نے بتائی یا نہیں بتائی، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے بتا بھی دی ہوگا۔ وہ نیوز یہ ہے کہ ایک نئی ایم کیو ایم تشکیل دی جا رہی ہے، ایک نئی ایم کیو ایم دوبارہ سے بنائی جا رہی ہے۔ نہیں کیا بلکہ پرانی ایم کیو ایم ہے، کیونکہ اس میں ایم کیو ایم کے بڑے بڑے پرانے لوگ اس میں شامل ہیں۔ اب اس میں کون کون سے لوگ شامل ہیں یہ میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد بتاؤں گا۔ اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں دوسری نیوز عمران خان کے حوالے سے، جو عمران خان کی کل گرفتاری ہوئی ہے۔ گرفتاری کے بعد جو ہے پاکستان میں کیا رد عمل آئے گا، کیونکہ یہ آرڈر تو ایک چھوٹی کورٹ کا تھا، سیشن کورٹ کا تھا، ہائی کورٹ کا تھا، لیکن ابھی تک سپریم کورٹ باقی ہے، اور سپریم کورٹ کا کیا آرڈر ہوگا یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ تو دو نیوز بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے۔ پہلی نیوز ایم کیو ایم کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، وہ نیوز یہ ہے گائز کہ ایک نئی ایم کیو ایم جو ہے وہ تشکیل دی جا رہی ہے، نئی ایم کیو ایم بنائی جا رہی ہے، اور اس کی میٹنگ جو ہے وہ دبئی میں رکھی گئی ہے۔ اس کی میٹنگ دبئی میں رکھی گئی ہے۔ اس ایم کیو ایم میں کون کون شامل ہوں گے؟ اس ایم کیو ایم میں بڑے تگڑے لوگ شامل ہیں، بڑے بڑے لوگ شامل ہیں۔ اور لوگ کون سے شامل ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں اس میٹنگ میں، اور اس بڑی نئی ایم کیو ایم میں کون کون سے لوگ شامل ہیں میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں۔ اس ایم کیو ایم میں بابر غوری شامل ہے، اس میں ڈاکٹر عشرت العباد جو سابق گورنر رہ چکے سندھ کے وہ شامل ہے، اس میں ڈاکٹر صغیر احمد شامل ہے، اس میں میں ان کا نام بھول گیا، رہنما کا جو آج کل الطاف حسین کے ساتھ لندن میں ہوتے ہیں، بڑا اچھا سا نام ہے، گورا سا رنگ ہے، میں ان کا نام بھول گیا، خیر آپ کو بتاؤں گا میں بعد میں تھوڑی دیر بعد، اگر یاد آ گیا تو میں آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ کو یاد آ گیا تو آپ میری کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اور اس کے علاوہ دو بندے اور شامل ہیں اس میں ڈاکٹر ارم عظیم فاروقی، جو ایم کیو ایم کی پرانی ایم پی اے رہ چکی ہے کراچی سے، ڈاکٹر ارم عظیم فاروقی وہ شامل ہے اس میں، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے جو ایم کیو ایم کے پرانے بندے ہیں۔ تو ایک بڑی ایم کیو ایم تشکیل دی جا رہی ہے، ایک نئی ایم کیو ایم تشکیل دی جا رہی ہے، اور دوبارہ سے وہی ایم کیو ایم ہوگی جو پرویز مشرف کے دور میں تھی۔ لیکن بات یہ ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ ایم کیو ایم بن بھی گئی تو جب تک اس ایم کیو ایم کے اوپر آشیرواد نہیں ہوگا الطاف حسین کا، تو یہ بات وہی ہے کہ پھر کس طرح کامیاب ہوگی۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے اگر اس ایم کیو ایم کے اوپر یہ جتنی بڑی ایم کیو ایم بن جائے، اس میں مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، پرانے جتنے بندے وہ آ جاتے ہیں، لیکن جب تک الطاف حسین کا آشیرواد نہیں ہوگا، الطاف حسین نہیں ہوگا تو ایم کیو ایم کیسے کامیاب ہوگی، ان کو ووٹ بینک ان کا کیسے مضبوط ہوگا، لوگ ووٹ کیسے دیں گے، سوال یہ بنتا ہے۔ دبئی میں میٹنگ بیٹھ چکی ہے، دبئی میں سارے معاملے طے ہو چکے ہیں، الیکشن سے پہلے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے اس ایم کیو ایم کو پروان چڑھا دیا جائے، جس میں پرانی ایم کیو ایم جو تھی، جو پرویز مشرف تھی، لیکن اس ایم کیو ایم میں تو آشیرواد الطاف حسین کا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ اس ایم کیو ایم میں اگر الطاف حسین کا آشیرواد نہیں ہوگا تو پھر ایم کیو ایم کامیاب کیسے ہوگی؟ یہ ذرائع کا کہنا ہے، یہ عوام کا کہنا ہے، یہ کراچی کی عوام کا کہنا ہے، تو کیا ہوگا پھر؟ کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ تو پہلی نیوز تو میں نے آپ تک پہنچائی، بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے، آپ تک پہنچا دی میں نے کہ ان قریب آپ کو بھی خبر مل جائے گی الیکٹرانک میڈیا کے اندر، الیکٹرانک میڈیا سے، کہ ایک بڑی ایم کیو ایم، نئی ایم کیو ایم دوبارہ سے تشکیل دی جا رہی کراچی میں، سندھ کے بڑے بڑے شہروں میں اس کو دوبارہ سے اٹھایا جائے گا، بالخصوص کراچی کے سندھ کے اردو بولنے والے لوگ ان کے لیے، اور جو ایم کیو ایم میں شامل تھے وہ۔ لیکن ایم کیو ایم لندن ہے، ان میں جو بڑے بڑے رہنما ہیں ان کا کیا ہوگا؟ الطاف حسین جب تک شامل نہیں ہوں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایم کیو ایم ترقی کیسے کر پائے گی؟ کیا یہ ایم کیو ایم لندن کو توڑنے کے لیے کیا جا رہا ہے، یا ایم کیو ایم پاکستان کو توڑنے کے لیے جا رہا ہے؟ یا آپ مجھے جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں بتائیں، ٹھیک ہے۔ دوسری خبر، عمران خان کو کل اریسٹ کر دیا گیا، لیکن یہ فیصلہ جو ہے وہ سیشن کورٹ کا تھا، یہ فیصلہ ہائی کورٹ کا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا تھا، لیکن یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا نہیں تھا۔ جیسے کہ سب معلوم ہے کہ عمران خان کے جو سپورٹر ہیں، جج عمر عطا بندیال صاحب، وہ فل عمران خان کے سپورٹ میں ہیں۔ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں وہ کیا فیصلہ دیتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑے وکیل ہیں اعتزاز احسن، انہوں نے ایک بہت بڑی بات کی ہے کل۔ وہ کیا بات کی ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ 2-3 دن کے اندر یہ فیصلہ مؤخر ہو جائے گا، اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا، اور عمران خان دوبارہ باہر آئیں گے، اور دوبارہ باہر آنے کے بعد بلکہ الیکشن لڑیں گے، یہاں بھی باعزت رہا بھی ہو جائیں گے، اور الیکشن میں یہ کس کا کہنا ہے؟ یہ اعتزاز احسن کا کہنا ہے۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ اعتزاز احسن وہ وکیل ہے جو کہہ دے وہ پتھر پہ لکیر ہوتی ہے، یہ ذرائع کا کہنا ہے۔ آج تک اعتزاز احسن نے جو بات بھی کی ہے وہ پتھر پہ لکیر ہے۔ اس کے علاوہ خواجہ آصف لطیف کھوسہ جو بہت بڑے وکیل عمران خان کے سپورٹر ہیں،
انہوں نے بھی کہا کہ ہم پٹیشن دائر کریں گے اسی فیصلے کے اوپر. تو وقت ابھی دور نہیں ہے, بہت قریب ہے الیکشن میں. ابھی تو نگراں وزیر اعظم بھی ابھی تک نہیں بٹھایا, یہ ہوگا کیا؟ نگراں وزیر اعظم بٹھا بھی دیا جاتا ہے تو اس کا سلوک کیا ہوگا پی ٹی آئی کے ساتھ؟ پی ٹی آئی کے دن بہ دن بندے توڑے جا رہے ہیں, ایم پی اے توڑے جا رہے ہیں, کمر توڑی جا رہی ہے. کیوں توڑی جا رہی ہے؟ کیا یہ لندن کا فیصلہ ہے؟ لندن میں جو نواز شریف کی میٹنگ بٹھائی گئی اور دیگر شہباز شریف کی میٹنگ بٹھائی گئی, کیا یہ ان کا فیصلہ تھا؟ یا طاقتور ادارے اب جو ہے نواز شریف کے ساتھ ہیں, یا ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ ہے, یا اس چیز کا فیصلہ تھا؟ کچھ معلوم نہیں ہے. یہ دو نیوز آپ تک پہنچائیے اور دیکھتے ہیں. ایک پہلی نیوز ایم کیو ایم کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بتائی, دوسری نیوز عمران خان کے حوالے سے. اگر میری ویڈیو اچھی لگے لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان ابو ستار کو اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.